الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وقال تعالى ولا يزال الذين كفروا يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بہنوں اور بہت محبت اور قدر کے لائق میری عزیز بچیوں، بہت ضروری کچھ باتیں اپنی بچیوں اور بہنوں سے اور عام خواتین اسلام سے کہنا چاہتا ہوں. سخت بیماری اور تکلیف کی حالت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ دل کے کانوں سے سنیں گی اور اپنی زندگی اور مستقبل کو آج کی گفتگو کی روشنی میں نئے سرے سے ڈیزائن کریں گی، نئے سرے سے مرتب کریں گی. عام طور سے یہ بات کہی جاتی ہے، مشہور کی جاتی ہے کہ عورتیں اور بچیاں یہ بہت کمزور ارادے کی ہوتی ہیں، ان کا اپنا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، یہ تو ماحول اور فیشن کو فالو کرتی ہیں. سیلاب کے رخ کو موڑ دینے اور بدل دینے کی طاقت ان کے اندر نہیں ہوتی. اگر کوئی ان کو مجبور کرتا ہے کسی دین کے چھوڑنے پر، کسی تہذیب کے چھوڑنے پر، تو یہ اس کا بہت زیادہ دن تک ہمت اور طاقت کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی. میں ایک چھوٹے سے طالب علم کی حیثیت سے، جس نے اللہ کا شکر ہے کہ قرآن کو بھی بہت غور سے پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کی ہے اور کوشش کرتا رہتا ہوں، اور انسانی تاریخ کو بھی بہت دلچسپی اور بہت غور سے پڑھنا میری بچپن سے ایک عادت بھی ہے
اور تاریخ کو صرف پڑھتا نہیں ہوں، تاریخ سے کچھ اہم سبق سیکھنے کی بھی کوشش کرتا ہوں، اور یہ سب ثمرہ اور صدقہ ہے میرے والدین کی تربیت کا اور بعض دوسرے بہت اہم علمی اور روحانی شخصیتوں کا۔ اسی طویل مطالعے اور مشاہدے اور تجربے کی روشنی میں میں پچھلے 40-45 سال سے یہ بات دنیا میں گھوم گھوم کر کہہ رہا ہوں کہ یہ بات کہ عورت بہت کمزور ارادے کی ہوتی ہے، وہ مخالف ہواؤں اور آندھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اسے سہارا چاہیے، اسے سپورٹ چاہیے، اس لیے کہ وہ بہت کمزور مخلوق ہے۔ میں یہ بات پچھلے 40 سال سے یا اس سے زیادہ سے کہتا رہا ہوں کہ اس سے بڑا جھوٹ شاید آسمان کے نیچے اس دور میں کبھی نہیں بولا گیا ہوگا۔ میں نے ابھی جو قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی تھی، اس میں انسانی تاریخ کا ایک بہت اہم اور سبق آموز واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ واقعہ ایک عورت کا واقعہ ہے، اس کی ہمت، اس کی بہادری، اس کی استقامت کا واقعہ ہے۔ دنیا اپنی پوری انسانی تاریخ میں جن بدترین مرضوں کو جانتی ہے، جن بھیانک ظلم کرنے والے حکمرانوں کو جانتی ہے، جتنی ظالم حکومتوں کی تاریخ جانتی ہے، اور میں درمیان میں یہ بات کہہ دوں کہ میں جو کچھ کہوں گا اس کا ایک ایک لفظ موجودہ حالات سے متعلق ہوگا، اور یہ آپ کی ذہانت پر چھوڑتا ہوں کہ میری گفتگو کو آپ موجودہ حالات اور موجودہ چیلنجز سے کس قدر کنیکٹ کر سکتی ہیں، کس قدر جوڑ کر آپ میری بات کو سمجھ سکتی ہیں۔ دنیا کی تاریخ کا بدترین انسان، بدترین مرد، بدترین شوہر اور بدترین اور ظالم ترین حکمراں وہ شخص تھا جس کا اللہ نے اس آیت میں تذکرہ کیا ہے جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون۔ یہ شخص جس کا نام یا لقب فرعون تھا، اس نے اپنی حکومت کی پوری طاقت قانون ساز ایجنسیوں کی پوری طاقت، اپنی عدالتوں کی پوری طاقت، اپنے ایڈمنسٹریٹو سسٹم کی پوری طاقت، اپنی پولیس اور فوج کی پوری طاقت لگا رکھی تھی اس مہم پر کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس زمانے کے انسانوں کو جو شرافت، سچائی، حیا، پاک دامنی اور تمام اچھائیوں کا سبق سکھانے کی کوشش کر رہے تھے، اور اللہ کے اس سسٹم کو نافذ کرنا چاہ رہے تھے جس سے سب کو انصاف ملے
اور پورے ملک میں امن اور شانتی پھیلے، تو وہ ظالم حکمراں، وہ ظالم حکومت اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس بات کی کوشش کرنے میں لگی ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی کوشش بری طرح ناکام ہو، کوئی انسان، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی نوجوان لڑکا یا لڑکی اس دعوت اور اس نظام کو، اس دین کو قبول نہ کرنے پائے، اس تہذیب کو نہ اپنانے پائے جس کی طرف بلا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ پوری طاقت اس نے اس دین اور دعوت کو کچلنے پر لگا رکھی تھی۔ مگر یہ بات بہت دھیان سے سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ کا معمول یہ ہے کہ وہ کچھ دن تک دنیا کے ظالم حکمرانوں کو مغرور، متکبر، گھمنڈی اور طاقت کے نشے میں چور حکمرانوں کو اپنی منمانی کرنے کی ڈھیل دیتا ہے۔ وہ بہت جلدی ظلم کی سزا نہیں دیتا، بہت جلدی انٹرفیئر نہیں کرتا، بہت دن تک انتظار کرتا ہے کہ شاید یہ میرا بندہ جو ظلم کی راہ پر چل رہا ہے، کمزوروں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، شاید اس کی سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے اللہ بہت جلدی کسی ظالم کو اس کے اختیار اور اقتدار سے محروم نہیں کرتا، بہت جلدی اس کے ظلم کی سزا اس کو نہیں دیتا، اور جتنی دیر ہوتی جاتی ہے اتنا ہی اس ظالم کا غرور اور تکبر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ میں ایک بار پھر اشارہ کرتا ہوں کہ جن حالات سے آج انسانوں کے کمزور طبقات گزر رہے ہیں، جن میں ہم اور آپ بھی شامل ہیں، وہ حالات کے درمیان میری ان باتوں کو جس کا تعلق موجودہ حالات سے نہیں ہے بظاہر، جس کا تعلق پرانے زمانے کے ایک واقعے سے ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ سننے والے اور سننے والیاں میرے مقصد، میری منشا کو اچھی طرح سمجھیں گے اور آج کے حال کو کل کے ماضی سے کنیکٹ کرتے ہوئے میری بات کو، میری منشا کو پوری طرح سمجھ لیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ڈھیل کی مدت پوری ہو جاتی ہے، مہلت مکمل پوری ہو جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس ظالم سے مظلوموں کو چھٹکارا دلانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، تو پھر عجیب و غریب قسم کے موڑ دنیا میں آتے ہیں، عجیب انقلابات، عجیب قسم کی تبدیلیاں اور عجیب قسم کے احوال دنیا میں آتے ہیں۔ چنانچہ اس ظالم حکمراں فرعون کے گھر میں ایک عجیب و غریب صورتحال سامنے آئی۔ اس وقت جب کہ فرعون کو پتہ چلا کہ میں جس مذہب کو، جس دین کو، جس تہذیب کو اور جس دعوت کو اپنی پوری طاقت کے ساتھ پورے ملک میں کچل ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس دین کو، اس تہذیب کو اور اس دعوت کو میری خود بیوی نے،
قبول کر لیا ہے۔ وہ دین جس کو میں اپنے ملک کے ایک ایک چپے سے نکال باہر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ دین میرے بیڈ روم میں داخل ہو گیا ہے۔ جب اس کو پتہ چلا کہ میری بیوی، جو انتہائی چہیتی بیوی تھی، وہ خود موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر چکی ہے، وہ مان چکی ہے کہ موسیٰ جھوٹے انسان نہیں ہیں، جس رب کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں وہی ساری کائنات کا مالک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہ جس شریعت اور طرز زندگی کا، جس لائف اسٹائل کی تعلیم دے رہے ہیں، جن آداب کی، جن اخلاق کی، جن مینرز کی وہ دعوت دے رہے ہیں، وہی شریفانہ اخلاق ہیں اور وہی اچھے لوگوں کو اپنانے چاہیے۔ چنانچہ اس عظیم خاتون نے، انسانی تاریخ کی اس عظیم ترین خاتون نے اس دین کو قبول کر لیا۔ بس یہ دیکھ کر اس کے ظالم شوہر، دنیا کے ظالم ترین حکمراں فرعون، غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ یہ بات تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اسے کسی قیمت پر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ جس دین کو میں پورے ملک سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ دین خود میری وائف قبول کر رہی ہے، میری بیوی، میری لائف پارٹنر، میری محبوبہ، میری شریک زندگی، وہ قبول کر رہی ہے۔ یہ تو بہت ہی انسلٹنگ بات ہے، میں اس بے عزتی کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی کو ٹارچر کرنا شروع کیا، مینٹلی بھی ٹارچر کرنا شروع کیا، ہفتوں بھوکا رکھتا تھا، کمرے میں قید کر دیا، شکاری کتے چھوڑ دیے کمرے کے اندر، بعض تاریخی روایات کے مطابق سانپ اور بچھو جیسے زہریلے جانور چھوڑ دیے، اور وہ اکیلی اللہ کی ایمان والی بندی، عزم و ہمت کا پہاڑ، وہ اپنے قید تنہائی میں بند اپنے رب سے مدد مانگتی رہی، اور رب نے ایسی مدد کی کہ جب کبھی وہ دروازہ کھولا جاتا تو وہی کتے جو اس عورت کو کاٹ کر مار ڈالنے کے لیے چھوڑے گئے تھے، وہ شکاری کتے، وہی دروازہ کھول کر اندر آنے والے سپاہیوں ہی پر ٹوٹ پڑتے۔ دروازہ کھول کر اندر آنے کی کوشش کرنے والے دوسرا یہ منظر دیکھ کر بھی حیران رہ جاتے کہ وہ سانپ اور بچھو چپ چاپ کنارے بیٹھے ہیں، اور جب وہ باہر سے آنے والا کسی برے ارادے سے اس ایمان والی عورت کی طرف بڑھتا تھا تو وہ سانپ اور بچھو انہی کے اوپر حملہ آور ہو جاتے تھے اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ یہ کہانیاں بار بار پیش آتی رہیں، اور یہ کارگزاری یا یہ واقعات فرعون بادشاہ کے سامنے، جو دنیا کی سپر پاور کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھا، اس کو رپورٹ کیا جاتا رہا کہ عجیب ماجرا ہے، نہ بھوک سے وہ عورت پریشان ہے آپ کی بیوی، نہ پیاس سے، نہ جانور اسے کچھ ستا رہے ہیں، بلکہ جانور تو اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ سب سننے کے بعد فرعون نے اب آخری فیصلہ کر لیا۔ کمرے میں بلایا گیا، ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑی ہوئی بیوی فرعون کے سامنے کھڑی کی گئی۔ اس کے بعد ایک تخت پر یا پلنگ پر فرعون کے حکم کے مطابق اس بیوی کو، جو ملکہ مصر تھی،
فرسٹ لیڈی تھی، کسی چھوٹے موٹے ملک کی نہیں، دنیا کی سپر پاور کی حیثیت رکھتا تھا اس وقت ملک مصر۔ اس کی فرسٹ لیڈی یعنی ملکہ، اس کو ایک پلنگ پر لٹا کر سر سے پیر تک رسیوں میں جکڑ دیا گیا، باندھ دیا گیا، اور فرعون اس کے پاس بیٹھا، اور فرعون نے اب یہ کہا کہ زندگی کے چند لمحے تمہارے باقی ہیں، سامنے دیکھو جلاد کھڑے ہیں، بہت بڑی بڑی ہتھوڑیاں اور بہت بڑی بڑی کیلیں وہ لے کر کھڑے ہیں، اور اب بھی آخری وقت ہے، تم یہ کہہ دو کہ میں نہیں مانتی موسیٰ علیہ السلام کی دین کو، ان کی دعوت و تہذیب کو، اور میں واپس آتی ہوں، میں گھر واپسی کرتی ہوں۔ تم یہ کہہ دو گی تو تمہاری جان بخش دی جائے گی، اور تم پہلے کی طرح میرے ساتھ عزت اور محبت کے ساتھ رہو گی، اور اگر تم اصرار کرتی ہو اور نہیں چھوڑتی وہ دین، تو یہ جب میں ابھی حکم دوں گا، اشارہ کروں گا، اور یہ جلاد ان ہتھوڑیوں سے یہ کیلیں تمہارے بدن میں ٹھوکیں گے، تمہاری آنکھوں کی پٹلیوں میں ٹھوکیں گے، تمہارے کانوں میں ٹھوکیں گے، تمہاری ناک کے سوراخوں میں ٹھوکیں گے، تمہارے نازک گالوں میں ٹھوکیں گے، تمہارے سینوں میں اور چھاتیوں میں ٹھوکیں گے، تمہارے جسم کے نازک مقامات پر ٹھوکیں گے، اور تم تڑپ تڑپ کر جان دو گی۔ بیان کرنا تو دور کی بات ہے، سوچتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس اللہ کی بندی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، وہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھانا چاہتی تھی، اٹھا نہیں سکتی تھی۔ اس نے انہی بندھے ہوئے ہاتھوں کو آسمان کی طرف کھول کر اپنے رب سے مانگنا شروع کیا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، مجھے اس فرعون ظالم سے اور اس کی کرتوتوں، سازشوں، حملوں سے مجھے اب بچا لیجئے، مجھے نجات دے دیجئے، اور اے اللہ میرے لیے آپ اپنے پڑوس میں جنت میں ایک گھر بنوا دیجئے، اب میں وہاں آنا چاہتی ہوں، میں اس دنیا میں نہیں جینا چاہتی۔ یہ وہ دعا مانگ رہی ہے، اور یہ دعا قرآن ریکارڈ کر کے ہم کو سنا رہا ہے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ ان ظالموں سے مجھے چھٹکارا دلا دیجئے، میری جان چھڑا دیجئے۔ اور ادھر اللہ کی طرف سے ملک الموت حاضر ہوتے ہیں، اور اس طرح خاموشی کے ساتھ، آرام کے ساتھ اس عورت کی روح کو نکال کر لے جاتے ہیں، اور خبر بھی نہیں ہوتی نہ فرعون کو، نہ اس کے سپاہیوں کو، نہ اس کی پولیس کو، نہ اس کے جلادوں کو۔ اور فرعون حکم دیتا ہے غصے میں آ کر کہ ٹھوکنا شروع کرو کیلیں، اور وہ لوگ کیلیں ٹھوکنا شروع کرتے ہیں، لیکن وہ کیلیں ایک مردہ جسم، ایک لاش میں ٹھوک رہے تھے۔ وہ اللہ کی بندی کہاں جا چکی تھی؟ صحیح روایات میں آتا ہے کہ فرشتے اس کو لے کر اللہ کے حکم کے مطابق سیدھے عرش معلیٰ پر حاضر ہوئے، اللہ کے سامنے اس روح کو پیش کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اللہ کی بندی اپنے رب سے کچھ شکایت کرتی، رب نے اپنی اس پیاری بندی، اس بہادر بندی سے کہا، میری بندی آسیہ، میں نے سب کچھ دیکھا ہے، تمہارے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے، میں نے سب کچھ دیکھا ہے کہ تم نے ایمان کی خاطر کیا کچھ برداشت کیا ہے، تم دنیا میں بدترین شوہر کی بیوی تھیں، اب سنو اس قربانی کا انعام، استقامت کا انعام، جنت میں تم کو وہ مقام دیا گیا جہاں میرا محبوب دو عالم امام الانبیاء محمد مصطفیٰ آئیں گے، اور تم کو ان کی بیوی بنا کر رکھا جائے گا۔ تم دنیا میں بدترین شوہر کی بیوی تھی، تم جنت میں انسانی تاریخ کے سب سے
اچھے انسان کی بیوی ہوگی۔ کس نے کہا ہے کہ عورت کمزور ہے؟ کس نے کہا ہے کہ عورت کا ایمان کمزور ہوتا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ عورت کی عبادتیں کمزور ہوتی ہیں؟ یہ کس جھوٹے نے کہا ہے کہ عورت کی دعائیں کمزور ہوتی ہیں؟ میں تو حیران ہوں ایک قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے، اور آپ کو 1000 مرتبہ مبارکباد دیتا ہوں کہ قرآن مجید نے 2 عورتوں کی دعاؤں کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ عورتوں کی دعاؤں کا تذکرہ قرآن میں کیا جانا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ کون کہتا ہے کہ عورت ظلم کو برداشت نہیں کر سکتی؟ یہ کون کہتا ہے کہ عورت اور لڑکیاں ظالم طاقتوں کے سامنے سینہ سپر نہیں ہو سکتی؟ یہ کون کہتا ہے کہ عورت اپنے دین کا سودا کر سکتی ہے؟ یہ کون جھوٹ بولتا ہے کہ عورتیں اور نازک نظر آنے والی لڑکیاں وہ ظلم کے سامنے اپنے ایمان کا سودا کر سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اور اسی کا یہ انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس واقعے کو سنانے سے پہلے یہ عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے ایمان والوں کے لیے ہم نے ایک رول ماڈل بنایا ہے، ایک آئیڈیل بنایا ہے، ایک شخصیت کو، ایک زندگی کو، ایک سیرت و کردار کو ایک نمونے کا کردار قرار دیا ہے، ایک مثالی کردار قرار دیا ہے۔ جب لوگ اتنی بات سنتے ہیں تو اکثر ذہن میں لوگوں کے آتا ہے کہ یقیناً یہ مقام تو کسی نبی کو حاصل ہوا ہوگا، کسی پیغمبر، کسی رسول، کسی نبی کو ساری دنیا کے ایمان والوں کے لیے ایک مثال اور ایک نمونے اور ایک رول ماڈل کے طور پر اللہ نے چنا ہوگا۔ لیکن جب انسان اس آیت میں 2 لفظوں کے آگے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا کے آگے امرأۃ کا لفظ پڑھتا ہے، وہ سنتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ یہ قصہ ایک عورت کا ہے، ایک عورت کو ساری دنیا کے تمام انسانوں اور ایمان والوں کے لیے ایک نمونے کی شخصیت قرار دیا ہے۔ وہ مرد نہیں کی شخصیت نہیں ہے، وہ ایک عورت کی شخصیت ہے۔ تب دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ وہ دنیا جو عورت کے زور بازو سے واقف نہیں، جو عورت کی قوت ارادی سے واقف نہیں، جو عورت کے صبر و رضا کے مقام سے واقف نہیں، وہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ لیکن اس کے آگے سنیے، جب آگے اگلا لفظ قرآن کا وہ شخص پڑھتا ہے یا سنتا ہے اور اسے یہ پتہ چلتا ہے امرأۃ فرعون کے لفظ سے کہ جس عورت کو اللہ نے تمام دنیا کے ایمان والوں کے لیے ایک رول ماڈل کا درجہ دیا ہے، ایک نمونے کی شخصیت قرار دیا ہے، وہ عورت کسی نبی کی بیوی نہیں تھی، کسی ولی کی بیوی یا بیٹی نہیں تھی، کسی بہترین ایمانی اور اسلامی ماحول کی تربیت یافتہ نہیں تھی۔ وہ عورت وہ تھی جس کے شوہر سے سے زیادہ بدترین دنیا میں کبھی کسی عورت کو شوہر نہیں ملا۔ اس کو جتنا خراب ماحول ملا، اتنا خراب ماحول دنیا میں کبھی کسی عورت کو نہ ملا تھا، نہ ملا ہوگا، نہ ملے گا۔ ایسی مخالف ماحول کی عورت، ایسے مخالف ماحول میں رہنے والی یہ خاتون وہ اس مقام پر پہنچ سکتی ہے؟ میں تو جب بھی اس آیت کے بارے میں سوچتا ہوں، غور کرتا ہوں، یاد آتی ہے یہ آیت، میرا دل چاہتا ہے کہ ساری دنیا کی خواتین کو، ساری دنیا کی عورتوں کو، ساری دنیا کی خواتین اسلام کو، اپنی بہنوں اور بچیوں کو دلی مبارکباد دوں۔ مبارک ہو آپ کو کہ آپ میں سے ایک کو اللہ نے ساری دنیا کے ایمان والوں کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر چنا ہے۔ یہ مقام کسی مرد کو نہیں ملا، یہ مقام آپ کو ملا ہے۔ کیوں ملا ہے؟
آپ نے اتنی دیر میں سمجھ لیا ہوگا، یہ استقامت کا انعام ہے، یہ ہمت اور جرأت کا انعام ہے، یہ ایمان اور اپنی تہذیب پر جمے رہنے کا انعام ہے۔ ہزار کوئی ہم سے ہماری تہذیب چھیننا چاہے، ہزار کوئی ہم سے ہماری عصمت کی چادر ہمارے سروں سے اتارنا چاہے، ہزار کوئی ہمارے حیا اور پردے اور حجاب کو چھیننا چاہے، پہاڑوں کی طرح مضبوطی کے ساتھ اپنی تہذیب پر، ابراہیمی تہذیب پر، محمدی تہذیب پر جمنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور مجھے امید ہے اورنگ آباد کے غیور مسلمانوں کی بیٹیاں، مسلمانوں کی بیویاں، مسلمانوں کی مائیں اور بہنیں، آپ سب 100% استقامت کا ثبوت دیں گے۔ یاد رکھنا، امتحانات آتے ہیں اور آئیں گے، اور امتحان کے بغیر جب ہم کو 8ویں کا سرٹیفکیٹ نہیں ملتا، جب امتحان کے بغیر ہم کو ہائی اسکول کا سرٹیفکیٹ نہیں ملتا، تو امتحان کے بغیر کیا ہمیں جنت مل جائے گی؟ کیا امتحان کے بغیر ہمیں مومن اور مومنہ ہونے کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا؟ اس غلط فہمی کو ذہن سے نکال دیجیے۔ قانون تو الٹا ہے۔ اس قانون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک عظیم شاعر نے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں یہ بات کئی سال سے دیکھی جا رہی ہے اور ایک دنیا اس پر گواہ ہے کہ جس قسم کے حالات پیش آ رہے ہیں، جو ظالمانہ قوانین بنائے جا رہے ہیں، جو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس کے مقابلے میں ایک سے زیادہ مرتبہ پوری دنیا نے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ مردوں سے زیادہ اور مردوں سے پہلے اور مردوں سے آگے نکل کر ہماری بہنوں نے اور ہماری بچیوں نے ظالمانہ قوانین کے خلاف آواز بلند کی۔ پوری دنیا میں شاہین باغ مشہور ہو گیا، پوری دنیا میں شاہین باغ کی دادیوں نے، شاہین باغ کی بوڑھی عورتوں نے پوری دنیا کے جوان مردوں سے داد وصول کی۔ لوگوں کو حیرت ہوئی، لوگوں کو رشک آیا۔ میں خود کئی بار دلی کے شاہین باغ کے پروگرام میں شریک ہوا، ان بوڑھی عورتوں سے بھی میری گفتگو ہوئی، ان نوجوان بچیوں سے بھی بار بار گفتگو کا موقع ملا۔ ان کا ایمان، ان کی جرأت، ان کا تقوی، ان کی پاک دامنی، اللہ اکبر، روئیں روئیں سے ان بچیوں کو سلام آج تک نکلتا ہے۔ مت ڈرنا میری بچیوں، مت ڈرنا پولیس کی لاٹھیوں سے، مت ڈرنا عدالت کے غیر منصفانہ فیصلوں سے، مت ڈرنا۔ یہ سب کا سب دراصل ہماری تربیت کے لیے خداوند قدوس کی طرف سے آنے والے حالات ہیں۔ اور یاد رکھنا، جب حق کا غلبہ قریب ہوتا ہے، جب ظلم کا خاتمہ قریب ہوتا ہے، جب انصاف کے نظام کا قائم ہونے کا وقت قریب آتا ہے، تو اس وقت امتحانات کی شدت بڑھتی ہے۔ جب رات کا اندھیرا بڑھتا ہے تو کچھ لوگ تو اس کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، اندھیرا بہت ہو گیا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا۔ لیکن بہت سے لوگ اندھیرا جب بڑھتا ہے تو یہ کہتے ہیں، ہاں ہاں اندھیرا یقیناً بڑھا ہے، مگر یہ اس بات کی علامت ہے کہ صبح روشن قریب ہے۔ اس سسٹم کو جو سمجھ جاتا ہے وہ کبھی ظلم کے بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر گھبراتا نہیں ہے، اس کی امید بڑھتی ہے، اس کی توقع بڑھتی ہے، اس کا اطمینان و اعتماد بڑھتا ہے، اس کی قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے، اس کے اندر استقامت کے جذبات پختہ تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔
بارہا ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ بہت سی اللہ کے بہت سے احکام، اسلامی تہذیب کے بہت سے خوبصورت اجزاء، ان پر ہمارے بعض بھائی اور بہنیں عمل نہیں کرتے، بعض بچیاں نہیں عمل کرتی، نادانی ہوتی ہے، کم سمجھی ہوتی ہے، صحیح ایجوکیشن ان کو نہیں ملتی۔ لیکن جب کوئی چھیڑ دیتا ہے دل کے تاروں کو، جب کوئی غیرت مند قوم کے مردوں یا عورتوں کو، جوان لڑکوں یا بچیوں کو چھیڑ دیتا ہے، تو ان کی وہ ایمانی چنگاری جو دل کے اندر کہیں دبی ہوئی تھی وہ بھڑک اٹھتی ہے۔ ہم آج کل ان دنوں میں دیکھ رہے ہیں، میرے پاس سینکڑوں یا شاید ہزاروں میسیجز آئے، میسیجز ڈیلیٹ کرتے کرتے تھک جاتا ہوں۔ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت آج کل شاید روزانہ ہماری ایسی 500 بچیاں اور ہو سکتا ہے 1000 بچیاں جو کل تک سر کو نہیں ڈھکتی تھیں، کل تک پردہ نہیں کرتی تھیں، وہ سمجھتی تھی کہ یہ ماڈرنزم کے خلاف ہے، یہ بہت پرانی بوڑھی عورتوں کا کام ہے۔ ہم ینگ گرلز ہیں، ہم کالج اور یونیورسٹیز کی اسٹوڈنٹس ہیں، ہم پردہ نہیں کر سکتے۔ آج کل کے حالات میں روز خوشخبری مل رہی ہے کہ جب چھیڑا گیا ایمان کو، جب برقع پوش پردہ نشیں بچیوں پر لاٹھیاں برسائی گئیں، تو اس کو دیکھ کر ہماری لاکھوں یا شاید ہزاروں بچیوں کے اندر سویا ہوا ایمان جاگ گیا، اور انہوں نے کہا ہم حیا اور حجاب اور پردے کو ضرور اپنائیں۔ مجھے ایک واقعہ اس وقت یاد آ رہا ہے، آسانی سے ان لوگوں کے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے جن کو شروع سے ایسا ماحول نہیں ملا، جس کی وجہ سے یہ باتیں ان کی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ میں جس زمانے میں ملک سے باہر کی ایک یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تو مجھے یہاں ایک ہفتے کے لیے درمیان میں چھٹی لے کر کسی خاص وجہ سے انڈیا واپس آنا پڑا۔ وہ 6-7 دن میرے بہت ہی ہیکٹک مشغولیت میں گزرے۔ شاید اس کی وجہ سے مجھے آرام چونکہ بالکل نہیں ملا تھا، تو واپسی کے وقت میں بیمار پڑ گیا، لیکن مجھے واپس جانا ضروری تھا۔ تو میں فلائٹ پر جب سوار ہوا تو بہت ہی تھکی ہوئی حالت میں تھا، بخار بھی تھا مجھ کو، اور میں یہ سوچ کر پلین میں گیا تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ میں جہاز پر بیٹھتے ہی اور دوا کھا کر تھوڑا سو جاؤں، کسی طرح مجھے نیند آ جائے۔ لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ بجائے اس کے کہ مجھے نیند آتی، مجھے جو کرسی ملی، جو سیٹ ملی، اس کے بغل میں ایک صاحب آ رہے تھے، بہت لمبا سفر کر کے فرینکفرٹ سے، اور ان کے ساتھ میں کوئی بیٹھا ہوا پیسنجر نہیں تھا۔ وہ اچھی طرح سو چکے ہوں گے اور دلی میں انتظار کر رہے تھے کہ خدا کرے یہاں سے کوئی پیسنجر ایسا آئے میرے پاس بیٹھے جس سے میں خوب باتیں کروں۔ اب میں پہنچا تھا آرام کرنے کے موڈ میں، بہت بیمار تھکا ہوا، اور وہ صاحب تھے انتظار میں کہ کوئی آئے تو میں باتیں کروں۔ بہرحال باتیں چھیڑ دیں انہوں نے، تو مجھے بھی باتیں کرنی پڑی، اور بات کا رخ کچھ اور انہوں نے چاہا تھا، لیکن میں نے اس کو حکمت کے ساتھ بدل کر اسلام کے جو پاکیزہ اصول ہیں وہ ان کو سمجھانے شروع کی ہے۔ اسی پر موضوع پر میں نے بات شروع کی، تو مگر وہ اس سبجیکٹ میں یا اس ٹاپک میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں نظر آئے۔
لیکن اللہ کو جو منظور تھا وہ سامنے اس طرح آیا کہ میرے سامنے والی سیٹ پر امریکن ایئر ہوسٹس، وہ امریکن ایئر لائنس تھی، اس میں ایئر ہوسٹس کے طور پر جو عملے کی لڑکیاں کام کر رہی تھیں وہ اگلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تو جب اس نے یہ محسوس کیا کہ ہم لوگ کچھ بات چیت آپس میں اسلام کے بارے میں کر رہے ہیں، تو وہ پیچھے مڑ کر اس نے میری دوسری سیٹ پر بیٹھی وہ، اور اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اسلام کے بارے میں کچھ بات چیت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں۔ تو اس نے کہا کہ میں 1 سال سے اسلام کے بارے میں کچھ جاننے کی خواہش مند ہوں، تھوڑا بہت پڑھتی رہتی ہوں، مجھے بعض چیزیں اسلام کی بہت اچھی لگتی ہیں، مگر ایک چیز مجھ کو بالکل سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ جو اس کو آپ لوگ پردہ کہتے ہیں، آپ نے 50% پاپولیشن اور آبادی کو بالکل ایک دم گھر کے اندر بند کر دیا ہے، یہ کیا ظلم ہے؟ یہ عورت کے ساتھ ظلم نہیں ہے جو آپ نے اس کو پردے کا حکم دے رکھا ہے؟ ہم لوگوں کو ہمارے بزرگوں نے ایک بات سکھائی ہے بچپن سے کہ جب بھی تم سے کوئی بات، کوئی سوال کرے تو اپنی عقل اور علم پر ہرگز بھروسہ مت کرنا، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ دعا مانگنا کہ اللہ آپ کے اس بندے، اس بندی کے سوال کا جو جواب سب سے بہتر ہو وہ میرے دل میں ڈال دیجیے۔ اللہ کی توفیق سے مجھے اس بندی، اس ایئر ہوسٹس کے سوال کو سنتے ہوئے دعا مانگنے کی بھی دل میں توفیق ملی، اور اسی کا یہ شاید نتیجہ تھا، یا اس بندی کے اخلاص اور حسن طلب کی یہ برکت تھی کہ ایک ایسا جواب میرے ذہن میں آیا تو اس سے پہلے تو میں نے کبھی نہیں دیا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کے ملک یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ایک اسٹیٹ ہے ٹیکسس، اس ٹیکسس اسٹیٹ کا جو کیپٹل ہے ہیوسٹن، اس میں ایک بہت دلچسپ مقدمہ چلا تھا آپ کے یہاں کی عدالتوں میں، اور میں آپ کو آپ کے سوال کے جواب میں اس کیس کی اسٹوری سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے ریڈرز ڈائجسٹ میں 1970s میں وہ مقدمے کی کہانی پڑھی تھی، تو اس نے کہا ہاں بتائیے، سنائیے۔ تو میں نے مختصراً آپ کو سناتا ہوں اس کا خلاصہ کہ ہیوسٹن میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ کوئی صاحب اپنے بریف کیس میں تقریباً $1.25 کی مالیت کے زیورات اور ہیرے جواہرات، جیولز اینڈ ڈائمنڈس، وہ بریف کیس میں لے کر نکلے، اور ایک چوراہا آیا جس کو وہ وہاں کے لوگ راؤنڈ اباؤٹ کہتے ہیں، تو اس چوراہے پر انہوں نے گاڑی روکی، رات کے 12 بجے تھے تقریباً، انہوں نے بریف کیس اٹھایا، گاڑی میں سے نکالا اور اس چوراہے پر کھول کے بریف کیس کو رکھ دیا، اور اسی سڑک کے کنارے ایک ٹاور تھا جس میں ان کی اپنا فلیٹ یا اپارٹمنٹ تھا۔ انہوں نے گاڑی پارک کی اور جلدی سے اوپر جا کر اپنی فلیٹ کی یا اپارٹمنٹ کی بالکنی سے وہ یہ جھانک کر دیکھنے لگے کہ میرے بریف کیس کے ساتھ اب کیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور گاڑی آئی، اور اس گاڑی والے نے دیکھا کار کی لائٹس میں کہ ایک بریف کیس کھلا ہوا رکھا ہے اور اس میں بہت قیمتی مال نظر آ رہا ہے۔ تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، گاڑی پارک کی اور جلدی سے وہ بریف کیس اٹھایا اور اپنی گاڑی میں لے کر تیز اسپیڈ کے ساتھ وہ بھاگا، اور ادھر اس نے مالک نے، جس نے یہ بریف کیس رکھا تھا، اس نے بیلکنی سے اس بریف کے اس کار کا نمبر اس نے نوٹ کیا، اور پھر وہ پولیس کو اس نے انفارم کیا، اور 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر پولیس نے اس بریف کیس چرا کر بھاگنے والے کو ریڈ ہینڈڈ پکڑ لیا۔ اب یہاں سے کیس چلنا شروع ہوا، تو لوور ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہوتی ہے، جیوری جس کو وہ لوگ بولتے ہیں، وہاں سے لے کر ہائی کورٹ تک جو کیس چلا، تو میں نے اس لڑکی کو بتایا کہ وہ ججمنٹ وہاں کے کورٹ کا یہ آیا، آپ کے یہاں کی ہائی کورٹ کا، کہ اصل کرمنل اور اصل مجرم وہ شخص نہیں ہے جس نے کہ بریف کیس کو لے کر جو بھاگا،
بلکہ اصل کرمنل اور مجرم وہ ہے جس نے اس بریف کیس کو کھول کر چوراہے پر رکھ دیا اور عام نظارے کی دعوت دی۔ تو کرمنل وہ ہے جس نے کرائم کو انوائٹ کیا، وہ کرمنل نہیں ہے جس نے انویٹیشن کو قبول کیا، جس نے اس حرکت وہ لے کر بھاگا، وہ کرمنل نہیں ہے۔ اصل مجرم وہ ہے جس نے اس کو رکھا۔ اور اس کے بارے میں نے اس بچی سے کہا، اس لڑکی سے، کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ، آپ کے یہاں کے ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ آیا ہے کہ سزا اس کو دی جائے گی جس نے کہ بریف کیس کو چوراہے پر رکھا، اسے جیل بھیجی جائے گا، اسے 6 مہینے یا 1 سال کی، اب تو مجھے یاد نہیں رہا، سزا سنائی گئی ود مینٹل ٹریٹمنٹ، یعنی اس کے دماغ کا علاج کیا جائے، بیکاز دے فیل دیٹ سم تھنگ از رانگ ود ہز مینٹل کنڈیشن، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے اس کے دماغ میں، تبھی اس نے اتنا قیمتی اپنا مال باہر رکھ دیا، اس لیے اس کا علاج بھی کرایا جائے۔ اور جس نے اس کو لے کر بھاگا ہے، جو اس کو اس میں سے 25, 30, 40 ہزار ڈالر کے زیورات دے دیے جائیں، اور باقی کے بارے میں کورٹ نے آرڈر نہیں کیا، ریکمینڈ کیا۔ امید ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے ان دونوں الفاظ کا فرق۔ آرڈر نہیں کیا بلکہ ریکمینڈ کیا، سفارش کی کہ بقیہ 60,000 یا 70-80 ہزار ڈالر جو ہیں وہ اگر وہ کسی NGO کو دے دیں، کسی خدمت خلق کی تنظیم کو دے دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ آرڈر نہیں کیا، یعنی یہ مان کر چلے وہ کہ جس نے اٹھایا ہے وہ چیز اس کی ہو گئی، لیکن ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اتنا آپ اپنے پاس رکھ لیجئے اور باقی آپ خدمت خلق والی کسی رضاکار تنظیم کو دے دیجئے۔ اب وہ لڑکی میرے اس بات کو سنتی رہی اور حیرت کے ساتھ سنتی رہی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ڈیڈ یو گیٹ مائی پوائنٹ، آپ میری جواب کو سمجھیں کہ میرے اس اسٹوری میں آپ کے سوال کا جواب آیا کہ نہیں آیا؟ تو کہنے لگی کہ ہاں میں کچھ سمجھ رہی ہوں، بٹ کین یو ایکسپلین، آپ تھوڑا اور اس کو ذرا کھول کے بیان کیجئے۔ میں نے کہا بالکل بات کھلی ہوئی ہے، اسلام ہر عورت، ہر لڑکی، ہر فیمیل کو لاکھوں ڈالر سے زیادہ قیمتی زیور سمجھتا ہے، اور اس کو زیور کو کیسے رکھا جاتا ہے؟ زیور کو ایک جیول باکس میں رکھا جاتا ہے، چھوٹا سا کیس ہوتا ہے، اس کیس کو بڑے باکس میں رکھا جاتا ہے اور اس میں تالا لگایا جاتا ہے، اور اس باکس کو ایک لاکر میں رکھا جاتا ہے، لاکر میں تالا لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو کمرے میں، جس کمرے میں لاکر ہے اس کمرے کو لاک کیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کو پروٹیکٹ کیا جانا چاہیے، ورنہ کوئی بھی لوٹ کے لے جائے گا، کوئی بھی چرا کے لے جائے گا۔ اسلام کے نزدیک ہر عورت کا وجود، ہر لڑکی کا وجود انتہائی قیمتی، انتہائی پریشس، انتہائی قابل حفاظت ہے۔ اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ سماج میں جو چور اچکے پھر رہے ہیں، سماج میں جو لوٹ مار کرنے والے پھر رہے ہیں، سماج میں چھیڑ چھاڑ کرنے والے جو درندے اور بھیڑیے پھر رہے ہیں، غیر مہذب لوگ، انسیولائز لوگ، جن کو اخلاق، جن کے قریب سے نہیں گزرے، جن کو اپنے گندے جذبات پر قابو نہیں ہے، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو۔ یہ تو اسلام نے ایک پریویلیج دیا ہے عورت کو، ایک زبردست عزت دی ہے عورت کو، ایک ہائیسٹ اسٹیٹس دیا ہے عورت کو۔ اب میری بچیوں، یہ بات بہت غور سے سننا، اللہ کرے تمہارے دل پر اس کا اثر ہو جائے کہ جب میں یہ پوری بات سمجھانے لگا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایئر ہوسٹس رونے لگی۔ انگریزی میں کہوں تو میں کہوں شی واز ان ٹیئرس۔ بہت مشکل سے اپنے آپ کو اس نے آنسو پوچھے اور کہا کہ اب تو فلاں ایئرپورٹ آ رہا ہے، میری سروس تو یہیں تک ہے، اب آپ سے ملاقات۔ میرے ذہن میں تو ایسے ہی 4-6 سوالات اور تھے اسلام کے بارے میں، اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اپنی یونیورسٹی کے ہاسٹل کے جو وارڈن ہیں ہمارے، ان وارڈن کے آفس کا فون نمبر آپ کو دے سکتا ہوں، اور میں ہر فرائیڈے کو اتنے بجے سے اتنے بجے تک اویلیبل رہ سکتا ہوں۔
تو اگر آپ کوئی کوشچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا، اگر میں جواب دے پاؤں گا تو دے دوں گا، نہیں تو کسی اور کی طرف ریفر کر دوں گا۔ اللہ اکبر و کبیر، جب یاد آتا ہے تو عجب کیفیت میرے قلب و وجدان کی ہوتی ہے۔ اگلے 4-6 مہینے تک وہ برابر وہ لڑکی مجھ سے فون کر کے اسلام کے مختلف گوشوں کے بارے میں سوالات کرتی رہی، اور میں اپنی صلاحیت کے مطابق اس کو جواب دیتا رہا۔ 4-6 مہینے کے بعد جمعے کا دن تھا، بلکہ جمعے کی شب تھی اور رمضان مبارک کی رات تھی۔ اس لڑکی کا فون آیا، اور فون یہ آ کر اس نے کہا کہ میں آج آپ سے کوئی سوال کرنے کے لیے میں نے آپ کو فون نہیں کیا ہے، میں آپ کو ایک خوشخبری دینے کے لیے فون کیا ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ میں اس وقت مسلم کمیونٹی سینٹر آف شکاگو کے آفس میں بیٹھی ہوئی ہوں، اور ابھی چند منٹ پہلے میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ آگے یہ بھی بتا دوں کہ اس لڑکی کا ایمان، اس کا تقویٰ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس لیے کہ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے اس لڑکی کا نکاح ایک برٹش پائلٹ سے ہوا۔ وہ برٹش پائلٹ جو اسلام لے آیا، اس کو ایک مسلم مومن پاک دامن لڑکی کی تلاش تھی، اور اس لڑکی کو اپنے لیے ایک شریک زندگی، ایک مومن متقی پاک دامن شوہر بنانے کے لیے تلاش تھی۔ چنانچہ مشورے میں بزرگوں نے طے کیا کہ ان دونوں کا نکاح کیا جائے۔ ان دونوں کا نکاح ہوا، اور کیا رشک آتا ہے مجھے یہ بتاتے ہوئے کہ ان دونوں کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئیں، اور 6 کے 6 حافظ قرآن۔ میری بچیوں، تم اسلام کی محافظ ہو۔ یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے۔ کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ ان کی وفادار غمگسار بیوی سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ کیا عظیم خاتون تھی وہ، مسلسل قربانی۔ ملک شام سے ملک عراق سے ملک شام جاؤ، جی بہت اچھا، ہجرت کر کے شام آ گئی، شام سے اب مکہ مکرمہ جاؤ، وہ مکہ جہاں کوئی انسان آباد نہیں تھا، وہاں ان کے شوہر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس عورت کو اور دودھ پیتے چھوٹے ننھے منھے بچے کو اکیلے چھوڑ کر چل دیے۔ حیرت میں رہ گئی حضرت ہاجرہ، ایسا تو کبھی نہیں کیا میرے بہت محبت کرنے والے شوہر نے، یہ مجھے اکیلے چھوڑ کر کہاں چل دیے۔ تو بار بار پوچھ رہی ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب ہی نہیں دے رہے۔ بس 3 بار کے پوچھنے کے بعد، دیکھو یہ ہے سمجھدار عورت، وہ سمجھ گئیں کہ میرے یہ عظیم شوہر، وفادار شوہر، محبت اور پیار کی برکھا برسانے والے شوہر، یہ جو مجھے اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہیں، یقیناً اللہ نے ان سے کچھ کہا ہے، یقیناً اللہ کا کوئی اشارہ ہے۔ تو اب بجائے پکارنے کے کہنے لگی اللہ امرک بہذا، یہ بتا دیجئے بس اتنا کہ کیا اللہ کے حکم سے آپ جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف سر ہلا کر اشارہ کیا، بولے نہیں۔ بس جیسے ہی انہوں نے سر کا اشارہ دیکھا، کہنے لگی اذن لن یضیعنا اللہ، اب بالکل جائیے، جب اللہ نے آپ کو مجھے اکیلا چھوڑ کر جانے کا حکم دیا ہے تو پھر اللہ ہی ہماری حفاظت کریں گے، آپ جائیے۔ آپ بتائیے اللہ نے کیسی قدر کی اس عظیم عورت، اس عظیم بیوی، اس عظیم ماں کی قربانی کی قدر، ہمت کی قدر، بہادری کی قدر،
جرأت کی قدر، استقامت کی قدر جانتی ہیں کیسی قدر کی؟ کسی نبی کا یا کسی ولی کا یا کسی ادنا سے ادنا مسلمان کا حج اور عمرہ پورا نہیں ہو سکتا جب تک صفا اور مروہ کی ان دو پہاڑیوں کے درمیان حج یا عمرہ کرنے والا یا والی ان دونوں کے درمیان اسی راستے کا چکر نہ لگائے جس راستے کے چکر لگائے تھے بی بی ہاجرہ نے۔ یہ ہے اللہ کی قدر اپنی بندیوں کی کہ ہم تم کو تاریخ میں امر کر دیں گے۔ لوگ کسی کی یادگار میں کوئی عمارت بناتے ہیں، عمارت کئی دن تک رہتی ہے، کتنے دن تک یاد رہتی ہے، حکومت بدلتی ہے، عمارت کا نام بدل دیتی ہے، لیکن کیا اللہ نے ہاجرہ بی بی ہاجرہ کی یادگار بنائی کہ کہہ دیا کہ میرے حج اور عمرے میں تم کو میری بندی کو یاد کرنا ہوگا، صفا پر بھی چڑھنا ہوگا، مروہ پر چڑھنا ہوگا جیسے میری وہ بندی چڑھی تھی، اور بیچ میں دوڑنا ہوگا جیسے وہ میری بندی دوڑی تھی۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ یہ مقام ابراہیم کس کی نشانی ہے؟ مطاف کس کی نشانی ہے؟ کعبہ کس کی نشانی ہے؟ مزدلفہ، منی اور عرفات یہ خاندان ابراہیمی کی نشانی ہے۔ ایک آئیڈیل فیملی ہے، ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، ایک نوجوان بیٹا ہے۔ ایسا ہونا چاہیے مسلم فیملی کو۔ وہی تقوی، وہی یقین، وہی ایمان، وہی توکل، وہی عزم و حوصلہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا تذکرہ نہ ہو۔ اللہ کرے کہ آپ قرآن مجید کو تھوڑا سمجھ کر بھی پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ قرآن بہت شکایت کرے گا۔ کتنا ظالم دور تھا، کتنا ظالم حکمراں تھا وہ حکمراں جس کی دور حکومت میں اور جس کے ملک میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس خاندان میں پیدا ہوئے جس خاندان کے کسی بچے کو زندہ رہنے کا حق اس حکومت نے نہیں دیا تھا، اور یہ آرڈر کر دیا تھا کہ خبردار ہر وقت نظر رکھو اس خاندان میں اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کو فوراً مار ڈالو، اس خاندان کے کسی بچے کو زندہ نہیں رہنے دینا ہے۔ اور اللہ نے اسی خاندان میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور عجیب و غریب طریقے پر موسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھا۔ میں تفصیل اب نہیں سنا سکتا، بہت سبق آموز قصہ ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم کو ڈر لگے، تم اس بچے کو دودھ پلاتی رہو، لیکن جب تم کو لگے کہ اب بچہ چھینا جائے گا اور سرکار کے جلاد میرے بچے کو ذبح کر دیں گے، تو تم یہ کرنا کہ ایک لکڑی کے باکس میں اپنے ننھے منھے لخت جگر کو تم دریا میں ڈال دے، باکس میں رکھ کر۔ مائیں جانتی ہیں، ماں کی مامتا، اس کے لیے یہ کوئی آسان عمل ہوگا کہ اپنی گود سے نکال کر بچے کو دریا میں پھینک دے، لیکن یہ ہے یقین والی عورت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جہاں اس کو یہ آرڈر کیا تھا، حکم دیا تھا کہ دریا میں ڈال دینا، وہیں اللہ نے دو وعدے بھی کیے تھے، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اس بچے کو ہم تم تک واپس پہنچا کر رہیں گے، اور اس بچے کو ہم نبی اور رسول اور پیغمبر بھی بنا کر رہیں گے۔ اس اللہ کی بندی نے اللہ کے وعدے پر یقین کیا، نظر پر یقین کرنے کے بجائے اللہ کے وعدے پر یقین کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ ہے سبق، اور وہ بھی ایک عورت نے سکھایا ہے۔
بہت دکھ ہوتا ہے یہ اندازہ یا محسوس کر کے کہ ہمارے زمانے کی اکثر میری بہنوں اور بچیوں کو ان کا اپنا مقام نہیں معلوم۔ مجھے کہنے دو میری عزیز بچیوں، تمہارا مقام بہت بلند ہے، تم متاع کوچہ بازار نہیں ہو، تمہارے جسموں کا سودا کیا جا رہا ہے، تمہاری ننگی تصویریں ہر چیز پر چھاپی جا رہی ہیں۔ ٹوائلٹ صاف کرنے والا برش اس وقت تک مارکیٹ میں نہیں آتا جب تک کہ اس ٹوائلٹ صاف کرنے والے برش پر کسی ننگی عورت کا فوٹو نہ ہو۔ میں تو اپنے غیر مسلم بھائیوں سے، اپنے ہندو بھائیوں اور بہنوں سے، ہزاروں لاکھوں سے مجھے بات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ میں ان خوش نصیبوں میں ہوں کہ جتنے مسلمان اس دیش میں مجھ سے محبت کرتے ہیں، میری باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، شاید اتنے ہی یا اس سے کچھ کم یا زیادہ نان مسلم بھائی اور بہن مجھے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ یوٹیوب پر میرے بیانات اور اسپیچز کو میسیجز سے اندازہ ہوتا ہے کہ نان مسلم بھائی اور بہن اتنی ہی تعداد میں سنتے ہیں، اور بعض اسپیچز کو تو مسلمانوں سے زیادہ تعداد میں سنتے ہیں۔ ابھی حال میں جب پردے کا مسئلہ اٹھایا گیا، بہت سے نان مسلم بھائیوں اور بہنوں سے مجھے بات کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے، تو میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ان کے سوالوں کے جواب دیا۔ اور ان میں سے بعض لوگ جو رامائن، گیتا، ویداز، ان دھرم گرنتھوں پر یقین رکھتے تھے، ان کی آستھا ہے ان گرنتھوں پر، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے رامائن پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب ہم نے رامائن کا سیریل دیکھا ہے، رامائن پڑھی تو نہیں۔ میں نے کہا کہ میں نے سیریل نہیں دیکھا لیکن میں نے رامائن پڑھی ہے۔ میں آپ کو رامائن کا قصہ سناتا ہوں۔ میں نے ان اپنی غیر مسلم بہنوں اور بیٹیوں سے کہا، ایک لڑکی پی ایچ ڈی کر رہی ہے کمپیریٹیو ریلیجس اسٹڈیز پر، اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے اس کو بھی وہی جواب دیا، وہ تو حیران رہ گئے، اور اس نے اپنے گھر میں جا کر والد صاحب سے کہا کہ رامائن لے کر آئیے۔ رامائن لے کر اس نے کنفرم کیا کہ جو واقعہ، جو اسٹوری میں نے سنائی تھی رامائن کے حوالے سے، وہ کس قدر 100% سچی تھی۔ میں نے کہا کہ رامائن میں لکھا ہے کہ شری رام چندر جی جب وہ بنواس سے واپس آئے، 14 سال کے بنواس سے جب واپس آئے تو جنگل میں ان کا استقبال کیا جا رہا تھا، شاندار جشن منایا جا رہا تھا۔ جشن کے دوران ایک طرف 14 عورتیں کھڑی تھیں، شری رام چندر جی کے چھوٹے بھائی لکشمن، ان کے ہاتھ میں ایک مالا دی گئی، ایک ہار دیا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ اپنی بھابھی سیتا جی کے گلے میں یہ ہار پہنائیں، اس خوشی کے موقع پر آپ اپنی بھابھی کے گلے میں یہ ہار ڈالیں۔ تو لکشمن جی اس ہار کو لے کر آگے بڑھے اور ان 14 عورتوں کے سامنے جا کر سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ تو لوگوں نے ان سے کہا کہ لکشمن جی دیر ہو رہی ہے، جلدی کیجئے، بھابھی کے گلے میں ہار ڈالیے۔ تو لکشمن جی نے پوچھا کہ ان میں سے کون سی میری بھابھی ہیں، یہ کوئی بتائے تب تو میں ان کے گلے میں ہار ڈالوں۔ تو لوگوں نے ان سے کہا، خدا کرے یہاں پولیس کے لوگ ہمارے بھائی سن رہے ہوں، ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے ہماری حفاظت کے لیے، میں ان کا نہایت شکر گزار رہتا ہوں۔ وہ بیچارے دن رات ڈیوٹیاں کرتے ہیں، سخت محنت کرتے ہیں، وقت پر کھانا نہیں ملتا، وقت پر چائے نہیں ملتی، اپنے بیمار بچوں کے پاس گھر پہ بعض وقت جا نہیں پاتے۔ خدا کرے ان میں سے بھی کچھ لوگ سن رہے ہوں۔ تو لکشمن جی نے جب یہ کہا کہ ان میں سے میری بھابھی کون ہے، مجھے کوئی بتائے تو ان سے کہا گیا کہ آپ 14 سال اپنی بھابھی کی حفاظت کے لیے آپ یہاں رہے ہو اور آپ ابھی تک بھابھی کو نہیں پہچانتے۔
تو شری لکشمن جی نے کہا اگر میں نے کبھی اپنی بھابھی کے چرنوں کے اوپر دیکھا بھی ہوتا تب تو میں پہچانتا، میں نے ان کے قدموں سے اوپر کبھی نگاہ ہی نہیں بلند کی۔ رب کعبہ کی قسم، اسی کو پردہ کہتے ہیں۔ یہ کس نے کہا کہ پردہ بھارتیہ سنسکرتی کے خلاف ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں، آئے کوئی شنکراچاریہ، آئے کوئی بھارتیہ سنسکرتی کا ماہر، آئے کوئی انڈین اینشنٹ ہسٹری کا پروفیسر اور مجھ سے ڈیبیٹ کرے اور بحث کرے، پردہ بھارتیہ سنسکرتی کا اٹوٹ انگ ہے۔ یہ کس نے کہا کہ یہ ودیشی سنسکرتی ہے؟ مگر افسوس، بھارتیہ سنسکرتی کے نام پر پچھم سے آئی ہوئی اشلیل سنسکرتی، ناپاک تہذیب، بے شرمی اور بے حیائی کی تہذیب ہمارے دیش کو چلانے والے لوگ اپنا رہے ہیں۔ کیا اسی لیے ہم نے دیش کو آزاد کرایا تھا؟ کیا جیوتیبا پھلے کی بیوی پردہ نہیں کرتی تھی؟ میں آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ کیا جیوتیبا پھلے کی بیوی اور فاطمہ شیخ، وہ فاطمہ شیخ پہلی خاتون تھیں جس نے بچوں اور بچیوں کو پڑھانے کے لیے اسکول کھولا، بھارت کا پہلا اسکول بچوں اور بچیوں کے لیے فاطمہ شیخ اور جیوتیبا پھلے کی بیوی نے مل کر قائم کیا تھا۔ کیوں اس دیش کی سنسکرتی کو مٹایا جا رہا ہے؟ ہم مسلمان بھارتیہ سنسکرتی کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا ہم کو اسی کی سزا مل رہی ہے؟ میں بڑی امیدوں کے ساتھ اورنگ آباد کے تاریخی شہر، تاریخی مٹی سے پیدا ہونے والی، یہاں پلنے اور پروان چڑھنے والی بچیوں اور عورتوں سے کہوں گا، یہ تاریخی شہر ہے، یہ اولیاء اللہ کا شہر ہے، یہ فاتحین کا شہر ہے، یہ اس بادشاہ کے نام سے یہ شہر موسوم ہے جس بادشاہ کی قربانی، جس بادشاہ کی فقر و درویشی کا یہ عالم تھا کہ وہ سارے مہابھارت کے خزانوں کا مالک ہوتے ہوئے وہ ایک نیا پیسہ سرکاری خزانوں سے نہیں لیتا تھا۔ اورنگزیب اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں سیتے تھے، ان ٹوپیوں کو بازار میں بکواتے تھے اور ان ٹوپیوں کے پیسے جو 2-4 پیسے آتے تھے اس سے کھانا کھاتے تھے۔ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اورنگزیب نے سرکاری خزانے سے پوری زندگی میں ایک نیا پیسہ نہیں لیا۔ تم اس بادشاہ کو کہتے ہو غدار، بے شرمی کی انتہا ہے۔ اور تمہاری دولت کا کیا حال ہے؟ تم دن میں کتنے جوڑے بدلتے ہو؟ تمہارا ایک جوڑا کتنے لاکھ کا ہوتا ہے؟ لگتا ہی نہیں کہ یہ کسی ملک کے لیڈر کا لباس ہے، لگتا ہے کہ کسی فلم کے ایکٹر کا کاسٹیوم ہے۔ آج نہیں تو کل خدا کی عدالت قائم ہوگی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، پتہ چلے گا کہ اس ملک کو ترقی کے راستے پر کس نے چلایا تھا۔ مسلمانوں نے جب اس ملک پر حکومت کی تھی تو یہ ملک سونے کی چڑیا بن گیا تھا۔ پوری دنیا کا GDP اس کا 38% انڈیا سے ہوتا تھا۔ شاید آپ میں سے کچھ لوگ GDP سمجھ جائیں، اگر آپ میں سے کوئی اکنامک کی اسٹوڈنٹ ہوں گی، بجٹ کو سمجھتی ہوں گی، فائنینشیل معاملات کو سمجھتی ہوں گی تو آپ GDP سمجھ جائیں گی، ورنہ اپنے کسی پڑھے لکھے بیٹے بھائی شوہر سے پوچھئے گا۔ 38% GDP پوری دنیا کا بھارت میں تھا، اور آج کیا حال ہے؟ آج -10%، -10%۔ آزادی کے بعد سے آج تک ہمارا ملک کی ارتھ ویوستھا، ہمارے ملک کی اکنامک کنڈیشن کبھی اتنی برباد نہیں ہوئی جتنی آج کل ہے، اس لیے کہ ادھر توجہ ہی نہیں کی جا رہی ہے۔ ان کے نزدیک توجہ کا مسئلہ ہے 3 طلاق، ان کے نزدیک توجہ کا مسئلہ ہے یہ پردے والی لڑکی۔ لڑکیوں پر لاٹھی چارج، کیا دنیا کی کوئی مہذب قوم یہ کر سکتی ہے؟ کوئی دنیا کی سویلائزڈ سبھیتا رکھنے والی، سنسکرتی رکھنے والی کوئی قوم نوجوان بچیوں پر ان پر لاٹھیاں برسا سکتی ہے؟ لیکن وہ بچیوں جن کو اس ظلم کا سامنا ہے، میں تم کو خوشخبری سناتا ہوں،
یہ نظام چلے گا نہیں، یہ نظام بدل کر رہے گا۔ اور میں کس بنیاد پر یہ خوشخبری سناتا ہوں، اسی کو بیان کر کے میں اپنی بات آج کی مکمل کروں گا۔ جب جامعہ ملیہ اسلامیہ دلی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں CAA اور NRC والا پروٹیسٹ شروع ہوا تھا، بچوں اور بچیوں نے بہت پیسفلی خالی سلوگنز لکھ کر لگائے تھے، اور اچانک پولیس گھس پڑی جامعہ ملیہ میں، اور لائبریری میں جا کر اور ہاسٹل میں جا کر، لڑکیوں کے ہاسٹل میں گھس کر بری طرح لڑکیوں کو مارا تھا۔ 50 لڑکیاں زخمی ہو گئی تھیں۔ میں صرف ایک لڑکی کا واقعہ تم کو سنا کر بات پوری کروں گا۔ میں جس وقت یہ واقعہ پیش آیا، میں اس دنوں میں بھی سخت بیمار تھا، بالکل ہی بستر پر تھا، تو میں نے 2 بجے رات کو ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کرا کر بھیجا اور معافی مانگی علی گڑھ اور جامعہ کے بچوں اور بچیوں سے کہ میں ابھی نہیں آ پا رہا ہوں، لیکن جیسے ہی بستر سے اٹھوں گا میں فوراً آؤں گا۔ چنانچہ اللہ کی توفیق سے میں بستر سے اٹھتے ہی دلی پہنچا، جامعہ علی گڑھ کی بچیوں کو دیکھا، بچوں کو دیکھا جو اسپتالوں میں داخل تھے، 50 لڑکے اور لڑکیاں، ایک ایک کے پاس گیا۔ صرف ایک لڑکی کا واقعہ اس وقت میں آپ کو سناؤں گا۔ اس ایک لڑکی کے سر سے پیر تک 4-6 ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، پورا بدن بالکل پلاسٹر میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ لڑکی بستر پر پڑی ہوئی تھی، بلڈ چڑھ رہا تھا۔ میں اس کے پاس پہنچا اور میں نے تسلی کے کچھ 2-4 کلمے کہنے کی کوشش کی تھی، حالانکہ میری زبان لڑکھڑا رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ان نازک بچیوں پر یہ لاٹھیاں برسا رہے ہیں، کیا ان کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ تسلی کے پورے کلمات کہہ سکتا، اے میری عزیز بچیوں سنو، دل پر ہاتھ رکھ کر سنو۔ اس لڑکی نے مجھ سے جواب دیا، مولانا صاحب بالکل فکر مت کیجیے، بالکل پریشان مت ہوئیے، میں ایک خوشخبری آپ کو سناتی ہوں۔ میں حیران رہ گیا، اس حالت میں خوشخبری؟ میں نے کہا بیٹی ضرور سناؤ۔ تو اس نے کہا، مولانا صاحب میں بڑی گنہگار لڑکی تھی، میں نماز بالکل نہیں پڑھتی تھی، رمضان میں ماں باپ کے ڈر سے تھوڑی بہت نماز پڑھ لیتی تھی، ورنہ سال بھر نماز نہیں پڑھتی تھی، لیکن جب سے میں نے پولیس کی لاٹھیاں کھائی ہیں مولانا صاحب، اس دن سے میری تہجد بھی نہیں چھوٹی ہے۔ بس مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گی، بہترین تربیت اپنے بچوں اور بچیوں کی کریں گی۔ تاریخ گواہ ہے، کوئی عالم، کوئی اسلام کا داعی اور سپاہی اور مجاہد، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی فقیہ، کوئی امام، کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا پوری تاریخ میں جس کی شخصیت سازی میں، جس کے کیریکٹر بلڈنگ میں اس کی ماں کا ہاتھ نہ ہو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، کتنے ان کے منتسبین، کتنے ان کے تربیت یافتہ اور سالکین برہانپور اور اورنگ آباد کی زمین میں دفن ہیں۔ ایسا خزانہ تو ہمارے ملک میں شاید ہی کسی شہر میں ہو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک لمبے سفر پر گئے، سماج کو سدھارنے کی ایک کوشش کرتے تھے ہمارے یہ بزرگ، اور اسی لیے ہمارے دیش کے کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا عیسائی، سب کے سب اجمیر شریف جاتے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو سلام کرتے ہیں۔ ان کا ادب ان کے دلوں میں ہے، ان کی محبت ان کے دلوں میں ہے۔ ایک سفر سے واپس آئے اور سماج میں عجب تبدیلی آئی تھی اس سفر کے نتیجے میں۔ چوروں نے چوری کرنا چھوڑ دیا، توبہ کر لی، شرابیوں نے شراب سے توبہ کر لی، مرد اور عورت، جوان اور بوڑھے، سب کی زندگیاں بدل گئیں۔ بہت لمبے سفر، 8-9 مہینے کا سفر تھا۔ واپس آئے، واپس آ کر سنت کے مطابق اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے سے پہلے وہ اپنی والدہ کے پاس گئے۔ یہی سکھاتا ہے اسلام، اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہوں تو پہلے ان کو جا کر سلام کرو، ان کی خیریت پوچھو، ان کی پیشانی کا بوسہ لو، ان کی دعائیں لو، ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔
اسی سنت و تہذیب کے مطابق حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنی عظیم والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ماں کے میں سینے سے لگا لیا، خوب پیار کیا، اور پھر مسکراتے ہوئے کہا کہ معین الدین کیا بات ہے، بہت خوش نظر آ رہے ہو، آج تو تم بہت ہی خوش نظر آ رہے ہو۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا، اماں کیسے میں خوش نہ ہوں، اس سفر میں تو کمال ہی ہو گیا، جدھر بھی آپ کا بیٹا گیا ادھر ایک دم سماج صاف ہوتا گیا، سدھرتا گیا، بدلتا گیا۔ ماں تھوڑی دیر تک اپنے بیٹے کو دیکھتی رہی اور اس کے بعد بولی، مگر بیٹا معین الدین ایک بات کبھی نہ بھولنا، یہ تمہارا کمال نہیں ہے۔ تو بڑے لاڈ اور ناز بھرے انداز سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے والدہ سے پوچھا کہ اماں اگر میرا کمال نہیں ہے تو کس کا کمال ہے؟ تو ماں بولی، بیٹا یہ میرا کمال ہے، تمہارا نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اتنا لمبا سفر میں نے کیا، سردی گرمی میں نے برداشت کی، خطرے میں نے مول لیے، اور کمال آپ کا ہو گیا، ذرا سمجھائیے اماں۔ تو ان کی ماں نے کہا، بیٹا جب کبھی میں تجھے دودھ پلاتی تھی تو نیا تازہ وضو کر کے اپنے رب کے حضور سجدے میں گر کر یہ دعا مانگتی تھی، اللہ دودھ کے ہر قطرے کے ساتھ میرے بیٹے کے سینے میں ولایت کا نور اتار دے۔ اب بتا یہ تیرا کمال ہے کہ میرا کمال ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنی ماں کے قدموں پہ گر گئے، قدم بوسی کی اور کہا، وحدہ لا شریک کی قسم، یہ صرف آپ کا کمال ہے۔ آپ نسلوں کو بنانے والی ہیں۔ آپ کے گود میں، آپ کے جسم میں صرف بچے کا بدن نہیں بنتا، بلکہ آپ کے جسم میں اور آپ کی گود میں بچے کا کردار بنتا ہے، بچے کی سیرت بھی بنتی ہے، بچے اور بچی کی عادتیں بھی بنتی ہیں۔ خدا کے لیے یہ مت کیجیے کہ اپنے بچوں کو اچھے اخلاق مت سکھائیے، ان کو نبیوں کے اور اچھے انسانوں کے قصے سنائیے، ان کو واقعات سنائیے۔ ایون غیر مسلم جو انسان کی تاریخ میں اچھے لوگ گزرے ہیں، آپ ان کی بھی ہسٹری ان کو سنائیے۔ سردار بھگت سنگھ کی تاریخ سنائیے، چندر شیکھر آزاد کی تاریخ سنائیے، نیتا جی سبھاش چندر بوس کی تاریخ سنائیے، راجہ مہندر پرتاپ سنگھ جن کو حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی نے بھارت کی جو گورنمنٹ ان ایگزائل بنی تھی، اس حکومت کا وزیر اعظم حضرت شیخ الہند نے راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کو بنایا تھا۔ زبردست کیریکٹر کا آدمی تھا راجہ مہندر پرتاپ سنگھ۔ یہ آپ تھوڑا سا کہیں سے پڑھنے کا وقت نکالیے اور کچھ بچوں کی تربیت کیجیے۔ بچوں کو اس ملک کو بچانا ہے، بچوں کو شروع سے اس ملک کی محبت ان کے دل میں ڈالیے۔ ان سے کہیے کہ یہ ملک وہ ملک ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم کی خوشبو آئی تھی۔ اس ملک کو ترقی دینے والا بنو، اے بچوں ایسے بنو کہ تم اس ملک سے غربت کو مٹاؤ، اس ملک سے جہالت کو مٹاؤ، اس ملک کو ہر طرح سے اوپر اٹھاؤ، اخلاقی اعتبار سے بھی، تعلیمی اعتبار سے بھی، اکنامکلی بھی، معاشی اور اقتصادی طور پر بھی، آپس میں بھائی چارہ ہو۔ بچوں کو یہ تربیت ملنی چاہیے۔ اسکولوں پر مت چھوڑیے، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو 10-15 منٹ اچھی باتیں بتائیے۔ کاش کہ میری صحت اس قابل ہوتی اور وقت ہوتا تو میں اپنی والدہ کی کچھ حالات آپ کو سناتا۔ کیا عظیم عورت تھی وہ، کیا عظیم ترین عورت تھی وہ، کیسا کرم میرے مالک نے کیا کہ مجھے ایسے ماں باپ دیے، کاش کہ میں ان سے فائدہ بھی اٹھا لیتا۔ کیا خاتون تھی وہ۔ میں روک رہا ہوں اپنے آپ کو، دل بہت چاہ رہا ہے اپنی والدہ کے واقعات کچھ سناتا۔ میں ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ میں اپنے خاندان میں بیٹھا ہوں، میری بہنیں اور میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، مجھے شہر سے بہت امیدیں ہیں۔ میری اس محنت کو
بیماری کی حالت میں اس محنت کو ضائع مت ہونے دینا۔ نماز کی پابندی، پردے کی پابندی، حیا اور حجاب کی پابندی، غریبوں کی خدمت کی پابندی، گھر کو صاف ستھرا رکھو، گھر میں خوشیوں کا ماحول بناؤ، ساس اور نند میں اتنی محبت ہونی، ساس اور بہو میں اتنی محبت ہونی چاہیے کہ دور سے دیکھ کر لوگ سمجھیں کہ یہ ماں ہے اور یہ اس کی اکلوتی بیٹی ہے۔ نند اور بھاوج میں ایسی محبت، ایسا پیار ہونا چاہیے کہ جیسے دور سے دیکھنے والے سمجھیں کہ یہ دونوں سگی بہنیں ہیں جو شاید مدت کے بعد ملی ہیں۔ یہ سطح، یہ معیار کہ ساس اور بہو میں جھگڑے ہونے لگیں، نند اور بھاوج میں جھگڑے ہونے لگیں، گھر کے اندر جھگڑوں کا ماحول ہو، گھر کے اندر خوشیوں کے ماحول کے بجائے نفرت اور خوف کا ماحول ہو، یہ مسلمان عورت کا مزاج نہیں ہے۔ صحابہ کا مرد اور صحابیات عورتیں اکثر و بیشتر غریب لوگ تھے، ان کے گھر میں فاقے ہوتے تھے، چولہا نہیں جل پاتا تھا، مگر کوئی ایک واقعہ لا کر دکھا دے کہ صحابہ کے گھر میں لڑائی ہوئی ہو، ساس اور بہو میں جھگڑا ہوا ہو، بہو نے شکایت کی ہو کہ مجھے کس غریب کے گھر میں لا کر چھوڑ دیا میرے ماں باپ نے، یہاں تو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی۔ کسی نند اور بھاوج میں جھگڑا ہوا ہو، بھوک کے باوجود، فاقوں کے باوجود ان کے گھر میں ہنسیاں، مسکراہٹیں، محبتیں تھیں۔ یہ اسلام کی روح ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری ان تمام باتوں کو آپ یاد رکھیں گے، بار بار آپس میں ریوائز کریں گی، اور میں اس سے پہلے کہ میں آپ سب سے اجازت لوں، میں خواتین کے اس مجمع میں بیٹھ کر اپنی مغفرت کی نیت سے تھوڑی سی دعا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب جو معذور نہیں ہیں، ہو سکے تو ذرا ادب کے ساتھ بیٹھ جائیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے اور کوشش کیجئے کہ آپ کے دل کی گہرائیوں سے آج ایسی دعا نکلے کہ اللہ ہم سب کے کو دونوں جہان کی خوشیاں دینے کا فیصلہ فرما دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاہوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات۔ اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کے بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ اے اللہ، ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ آج کھلے میدان میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ آج معاف فرما دیجیے، اللہ آج سن لیجیے، اللہ آج سن لیجیے۔ اللہ آپ کی پاک دامن بندیوں کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ قبول فرما لیجیے، اب تک کی تمام غلطیوں کو معاف کر دیجیے۔ دل سے اقرار کرتے ہیں کہ جتنے موقع آپ نے اب تک ہم کو عنایت فرمائے، اگر ہم نے ان موقعوں سے فائدہ اٹھایا ہوتا تو آج ہمارا حال بہت بہتر ہوتا، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا، ہماری نمازیں بہتر ہوتی، ہمارے اخلاق بہتر ہوتے۔ اے اللہ، مگر ہم نے ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم سر سے پیر تک گناہوں میں لت پت ہیں۔ بار الہ معاف فرما دی، اے غفار معاف فرما، اے غفور معاف فرما، اے رحمان معاف فرما، اے رحیم معاف فرما، اے ستار معاف فرما، اے حنان معاف فرما، اے منان معاف فرما۔ اللہ، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ چند عورتیں بھی کہیں چل کر آ جاتی ہیں کسی کی سفارش کے لیے، تو لوگ عورتوں کا احترام کرتے ہوئے قتل کا مقدمہ بھی واپس لے لیتے ہیں۔ اللہ، آج تو بڑی تعداد میں آپ کی بندیاں آئی ہیں، اگر ہماری دعا قابل قبول نہیں تو
تو اپنی ان بندیوں کے آمین کے طفیل آج ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اللہ ایک بار اس پورے مجمع کو رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے، اللہ ایک بار دیکھ لیجئے، ایک بار دیکھ لیجئے، تیری ایک نگاہ کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کا سوال ہے، اے رب کریم ایک نظر ڈال دیجئے، رحمت کی نظر ڈال دیجئے، اللہ مغفرت کی نظر ڈال دیجئے، اللہ مغفرت کی نظر ڈال دیجئے۔ اللہ ہماری زندگی کا جتنا حصہ اب تک بچا ہے، اے اللہ اس پوری زندگی کو ایمان کے ساتھ، نیک اعمال کی توفیق کے ساتھ، گناہوں سے بچنے کی توفیق کے ساتھ اور صحت اور عافیت کے ساتھ وہ زندگی گزروا دیجئے۔ اور اے اللہ جب وقت مقرر آئے، اے اللہ تو آسان موت دے کر ایمان کامل پر اپنے پاس بلا کر بلا حساب و کتاب مغفرت کر دیجیے گا، جنت میں بھیج دیجیے گا۔ اگر آپ نے حساب لیا اللہ تو زندگی کا حساب تو دور کی بات ہے، ہم تو 1 گھنٹے کا بھی حساب نہ دے پائیں گے۔ اے رب کریم معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، اللہ مان جائیے، اللہ آج مان جائیے، اللہ آج مان جائیے، اللہ آج مان جائیے۔ اللہ ہم آپ کو منانے آئے ہیں، اللہ زمین و آسمان کے تیور اور حالات یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ہم سے ناراض ہیں۔ آخر کب تک ناراض نہ ہوتے؟ ہم نے بھی کوئی کسر چھوڑی ہے؟ جو گناہ ہمارے اعمال نامے میں نہیں لکھے گئے، شاید یہ صرف وہ گناہ تھے جن کے کرنے کا اب تک ہم کو موقع نہیں ملا، ورنہ جن گناہوں کے کرنے کا موقع ملا ہم نے وہ سب کر ڈالے۔ اللہ معاف کر دیجیے۔ اپنے محبوب کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ بی بی فاطمہ کا واسطہ، بی بی رقیہ اور کلثوم کا واسطہ، سیدہ عائشہ اور خدیجہ کا واسطہ، اے اللہ حسن اور حسین کا واسطہ، ابو بکر و عمر عثمان و علی کا واسطہ، اللہ میزاب رحمت کا واسطہ، اللہ خانہ کعبہ کا واسطہ، اللہ صفا و مروہ کا واسطہ، اللہ منی عرفات اور مزدلفہ کا واسطہ، اللہ ان لمحوں کا واسطہ جب باپ نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی تھی اشارہ پا کر۔ اللہ 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 اپنے نیک بندوں کی دعاؤں میں ہمیں شامل کر لیجئے، کوئی بہانہ بنا دیجئے۔ اللہ اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے گھروں میں اکثر عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا ہے۔ اے اللہ ہماری بیویوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو بہترین صلہ عطا فرما۔ اے اللہ اکثر مرد لوگ ذرا سی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں، ذرا سی بات پر ڈانٹنے لگتے ہیں۔ وہ نہیں سوچتے کہ تم جس بندی کو ڈانٹ رہے ہو وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ہے، وہ بالکل اجنبی ماحول میں آئی ہے۔ اس کا خیال رکھو، اس کا دل جیتو، اس کی دل جوئی کرو۔ کیا ہو گیا ہے مردوں کو کہ اللہ کی بندیوں کو رلاتے ہیں، اللہ کی بندیوں کو میکے کی یاد دلاتے ہیں؟ اے رب کریم، اے اللہ مردوں کو بھی عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، عورتوں کو بھی مردوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہماری بچیوں کی عزتیں خطرے میں ہیں، ہماری بچیوں کی عزت کی حفاظت فرما، عصمتوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ظلم و ستم سے ان کی حفاظت فرما، ان کو ہمت اور استقامت نصیب فرما۔ بار الہ بار الہ بار الہ بار الہ، ماں کے قدموں کے نیچے جنت آپ نے رکھی ہے، اور ہم میں سے کتنے لوگ اپنی ماؤں کا دل دکھاتے ہیں، اور وہ ماں جو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی تکیے میں منہ چھپا کر روتی ہے، وہ یاد کرتی ہے ان لمحات کو جب بچے کو پیٹ میں رکھا تھا، سخت تکلیف کے ساتھ جنم دیا تھا، زندگی نہیں زلزلہ آ گیا تھا، چیخیں نکل گئی تھیں۔ آج یہی لڑکا ذرا سا تگڑا ہو گیا، جوان ہو گیا تو ماں سے بدتمیزی کر رہا ہے۔ اے اللہ ہم سب اولادوں کو اپنی ماؤں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اگر آج یہاں کوئی نوجوان سن رہے ہیں، اللہ چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں، خصوصاً لڑکے، تو اللہ میری یہ گزارش ان کے دلوں میں اتار دیجئے کہ وہ یہاں سے جا کر سب سے پہلے اپنی ماں کے قدموں پر سر رکھ کر معافی مانگیں، اپنی ماں کے قدموں پر سر رکھ کر معافی مانگیں۔ اے نوجوانوں یاد کرو، صحابہ کے دور میں، حضور کے زمانے میں ایک لڑکا، ایک جوان مر رہا تھا،
آخری وقت تھا مگر زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا۔ لوگوں نے حضور سے آ کر کہا حضور دعا کر دیجئے، ہمارا ساتھی ہے مگر کلمہ زبان سے نہیں نکل رہا۔ حضور نے فرمایا جاؤ جاؤ اس کی ماں سے کہو اپنے بیٹے کو معاف کر دے، جاؤ اس کی ماں سے کہو بیٹے کو معاف کر دے۔ لوگ گئے، ماں سے پوچھا کیا آپ ناراض ہیں؟ بیٹا نے کہا، ماں نے کہا ہاں میں اس بیٹے سے بہت ناراض ہوں۔ کہا حضور نے کہلایا ہے معاف کر دو ورنہ تمہارا بیٹا بغیر کلمے کے جہنم میں چلا جائے گا۔ جب ماں نے معاف کیا تب بیٹے کو کلمہ نصیب ہوا۔ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کا ادب کرنے، لحاظ کرنے، محبتیں لٹانے، خوش رکھنے کا سلیقہ عطا فرما۔ اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اللہ جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ ہمارے ملک کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، امن و شانتی کا ماحول پیدا فرما، آپس میں بھائی چارے کا ماحول پیدا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔